مل کر درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صلوات۔ برادران عزیز و خاران محترم، سر فتن موضوع سخن ہے، عشرے کا عنوان ہے، آیت مسلسلات سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت سماعت فرما رہے ہیں۔ حروف مقطعات کے بعد ارشاد ہوتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ان یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولو اتنا کہنے پر، آمنا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور ان کی آزمائش، ان کا امتحان، ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، ان کے دعوی ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اور صرف دعوے کو قبول کر لیں؟ یہ گزارش کی گئی تھی کہ رتبہ بڑھتا ہے تو امتحان کا درجہ بھی بالاتر ہوتا ہے، سختی آتی ہے امتحان میں، شدت آتی ہے امتحان میں، اگر پروردگار عالم کی قربت حاصل ہو۔ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا پروردگار سے، اس کا امتحان اتنا ہی شدید تر ہوگا، اس لیے کہ خداوند متعال جو درجہ دینا چاہتا ہے، خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے رفیع الدرجات، درجات کو بلند کرنے والا۔ یہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا۔ تو جب وہ رفیع الدرجات ہے، یعنی درجات کو بلند کرنے والا ہے، تو یہ درجات کی بلندی کے پیچھے تمہید کیا ہے، مقدمہ کیا ہے، وہ سبب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ درجات کو بلند کرے گا۔ جب وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کبھی بھی دانا کا، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو جب وہ حکیم ہے تو حکمت کے بغیر عمل نہیں کرے گا، جب رفیع الدرجات ہے تو درجات کو بلند کرے گا۔ تو درجات کی بلندی کے پیچھے حکمت کیا ہوگی؟ وہ امتحان لیتا جائے گا، جو کامیاب ہوں گے ان کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایسی حوالے سے کل میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت گزارش کی تھی اس کو مکمل کروں کہ پروردگار عالم خلیل خدا ہیں ابراہیم علیہ السلام، مگر آپ دیکھیے کہ آزمائش اور کیسی آزمائش کہ پہلے مرحلے میں بیوی اور بچہ اور شیر خار بچہ، کسی عام انسان کا ایسا امتحان پروردگار عالم نہیں لیتا، لیکن خلیل خدا جو خدا کے دوست ہیں، مگر خلت کی منزل پر ہونے کے بعد، درجے کے اس بلندی کے بعد، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ مزید بلندی عطا کی جائے، تو امتحان لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو چھوڑ کر واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد پلٹے ہیں اس موقع پر کہ جب اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ دوڑ دھوپ کر سکیں، اور اس موقع پر وہ واقعہ پیش آیا کہ جو آیت میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، دیواریں تعمیر ہو رہی ہیں، اور اس موقع پر اسماعیل علیہ السلام کمک کر رہے ہیں، اسسٹ کر رہے ہیں۔ جبل کعبہ کا حوالہ بھی کل میں نے گزارش کیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھی، یعنی اگر آپ انٹرنیٹ پر بھی جا کر دیکھیں گے تو جبل کعبہ کے حوالے سے ترکوں کے زمانے میں
جب خانہ کعبہ کو ریبلڈ کیا گیا تھا تو کیا اس کا کنٹریبیوشن تھا وہ آپ کو مل جائے گا. ہم تو چلیں اس سے بھی پہلے کہ ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں. بنیاد موجود ہے, بنیادوں کو بلند کیا جا رہا ہے. اس وقت اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ پتھر لا لا کر دیتے ہیں اینٹوں کی صورت میں, اسے دیوار میں چنا جاتا ہے اور دیوار بلند ہوتی ہے. یہ بہت دلچسپ ایک معاملہ ہے کہ بھئی ایک انسان اگر دیوار تعمیر کرنا چاہتا ہے تو جو قد انسانی ہے, ہیومن ہائٹ ہے, اس کے مطابق تو تعمیر کر لے گا, مگر اب اس سے بھی زیادہ اگر بلند کرنا ہے تو کیا کرے؟ تو ظاہر ہے کسی اونچائی کی ضرورت ہے, اور اگر اور اونچا کرنا ہے تو کسی اور اونچائی کی ضرورت ہے تاکہ مزید اس کو بلند کیا جا سکے. تو انسانی قد کے برابر خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر دیا. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام مضطرب ہیں, پریشان ہیں, سرگردان ہیں کہ کیا کیا جائے, مزید اس کو جتنا بلند کرنا ہے اس کے لیے کیا انتظام کیا جائے. اب یہ وہ منزل ہے کہ جب پروردگار عالم نیت کو صادق دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی سبب کو فراہم کر دیتا ہے. تو خدا نے کیا سبب فراہم کیا؟ پروردگار عالم نے ایک پتھر اس کی طرف متوجہ کیا. یہی پتھر وہ ہے کہ جو بعد میں مقام ابراہیم کہلایا. آج بھی اگر آپ جا کر دیکھیں وہ احباب کہ جنہوں نے مکہ کی زیارت کی ہے خانہ کعبہ کی, وہ جانتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. بہت مشہور وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ پتھر, یہ پتھر وہ ہے کہ جس کا تذکرہ 2 مقامات پر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم کہ بڑی نشانیاں ہیں اور روشن نشانیاں ہیں مکہ میں. پہلی نشانی جو پروردگار عالم نے بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ مقام ابراہیم. یہ مقام ابراہیم کا یہ نشانی ہے. نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان منزل تک پہنچ سکے. تو اب کوئی مجھے بتائے کہ یہ خدا تک پہنچانے کی نشانی کیسے ہے؟ کہ ابراہیم وہ تو نبی خدا ہے نا, اگر وہ ہوتے تو خدا تک پہنچا دیتے. یہ پتھر ابراہیم تو نہیں ہے کہ پتھر ابراہیم نہ ہو, مگر اس پتھر پر ابراہیم کبھی تو کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا کبھی کھڑے ہوئے تھے تو ہوئے تھے, ابھی تو کھڑے نہیں ہیں, اب تو یہ فقط پتھر ہے. تو اس پتھر کے لیے اتنا اہتمام کہا کہ ہاں قرآن کہہ رہا ہے روشن نشانی ہے, فیہ آیات بینات. تو اتنا تو ہم کو سمجھ میں آیا نا کہ ماضی میں اگر کسی نے احسان کیا ہو تو اس سے وابستہ نشانیوں کو منہدم کرنا خدا کا حکم نہیں ہے, باقی رکھنا خدا کا حکم ہے. اس کو منہدم کرنا, ڈیمالش کرنا, یہ پروردگار کی سنت نہیں ہے. پروردگار تو کہتا ہے کبھی خلیل خدا کھڑے ہو گئے, مگر یاد رکھو کہ یہ پتھر اتنا اہم ہے کہ ہم اسے نشانی کے طور پر پیش کرتے ہیں. صرف نشانی نہیں, دوسرے مقام پر آپ کو ملے گا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. دیکھو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. مصلی کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ. وہ احباب جو حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, جب واجب طواف کرتے ہیں نا تو طواف کی واجب نماز بھی پڑھی جاتی ہے. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان صرف کعبے کے سامنے کھڑا ہو نہیں چلے گا, اسے وہ مقام ڈھونڈنا پڑے گا کہ سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور اس کے آگے خانہ کعبہ ہو. کیوں؟ کہ حکم خدا ہے اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ مقام ابراہیم کو اپنی جا نماز بناؤ, اسے اپنا مصلی بناؤ. اب میں ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے کہ یہ عام پتھر کیوں نہیں ہے, یہ مقام ابراہیم کیوں بن گیا؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ کہ جواب یہ ملتا ہے کہ بھئی عام پتھر کیسے ہوگا, یہ پتھر عام کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو مقام ابراہیم ہے. میں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اس کو مقام ابراہیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کے اوپر دیکھو تمہیں نشان نظر آئے گا, ابراہیم خلیل خدا, حجت خدا. جب حجت خدا کے قدموں کے نشان ہوں تو پھر وہ پتھر عام پتھر نہیں رہتا. میں نے کہا پھر کیا بن جاتا ہے؟ کہ مقام ابراہیم. میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر محترم بھی ہو گیا. کہ بالکل. نشانی بھی ہو گیا. میں نے کہا بالکل. تو یہ پتھر اب عام پتھر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حجت خدا کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ہیں. تو اصول سمجھ میں آ گیا نا کہ اگر پتھر پر حجت خدا کے قدموں کے نشان ہو تو وہ پتھر عام پتھر نہیں رہتا, مقام ابراہیم بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے سمجھو کہ جس مٹی میں حجت خدا کا خون جذب ہو جائے وہ مٹی عام مٹی نہیں رہتی, خاک شفا بن جاتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر.
اب وہ عام پتھر نہیں ہے، اب وہ مقام ابراہیم ہے. تو مقام ابراہیم پر بہت کچھ ہوا. 2 کام کم سے کم. اور وہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے. اور اب یہ پتھر، یعنی اب میرے نوجوان دوست توجہ کریں، یہ لفٹ کا کام کر رہا ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام سے اینٹیں لے کر دیوار کو تو اونچا کر دیا انسانی ہائٹ کے مطابق، لیکن جتنا اور بلند کرنا ہے، ہاتھ جہاں تک پہنچ گئے دیوار کو بلند کر دیا. مزید بلند کرنا ہے تو اب اس پتھر پر کھڑے ہوئے. اور یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ سمجھتا ہے. بلند ہونا چاہتے ہیں تو یہ پتھر بلند ہو جاتا ہے، نیچے آنا چاہتے ہیں تو یہ پتھر نیچے لے آتا ہے. تو یہ پتھر کتنا تابع ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو ماننا پڑے گا نا کہ جو حجت خدا ہو فقط انسان نہیں، شجر ہو یا حجر، وہ اس کا تابع بھی ہوتا ہے، اس کا حکم بھی مانتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں تو اشارے کروں گا، سمجھنا تو آپ کا کام ہے. اب اس کے بعد غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ تو ایک کام ہو گیا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا. اب کعبہ تعمیر کیوں کیا گیا ہے؟ حج کے لیے. تو حکم آیا قرآن مجید کے اندر کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے خلیل ایک کام کیجئے، اذن، لوگوں کو آواز دیں، لوگوں کے درمیان اعلان کریں. اذن اعلان کریں، اسی سے آذان ہے. آذان بھی ایک اعلان ہے نا. نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اذن، لوگوں میں اعلان کریں، فی الناس، لوگوں میں. کس چیز کا؟ بالحج، حج کا. اب ابراہیم علیہ السلام جب حکم ہو گیا کہ اعلان کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا. یہ تو آیت ہے مگر اس کی تفصیل کتابوں میں آئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا اور یہ سوال کر کے ہم پر بڑا احسان کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال کیا کہ اے پروردگار یہ صحرا ہے، اگر میں آواز دوں گا تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ یہ آواز صدا بہ صحرا تو ثابت نہیں ہوگی، میری آواز کون سنے گا؟ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، جو پروردگار عالم نے جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. ابراہیم کہتے ہیں اے پروردگار تو نے حکم دیا ہے، میں اعلان تو کر دوں گا مگر میری آواز جائے گی کہاں تک؟ اب پروردگار عالم کا جواب آیا اے ابراہیم علیک الاذان وعلینا البلاغ. اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. تم آواز دینے کے مکلف ہو، پہنچانے کے مکلف نہیں ہو. تم آواز دینے کے ذمہ دار ہو، آواز پہنچانے کے ذمہ دار نہیں ہو. ہر مبلغ، ہر واعظ، ہر حسینی اس پیغام کو یاد رکھے. پیغام حسینی ہمارے ذمہ پر ہے مگر ہم بولنے کے ذمہ دار ہیں، پہنچانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. اپنی سی کوشش کیجئے. فرش عذاب بچھانے کے ذمہ دار ہیں، کسی کو لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. آواز دینے کے ذمہ دار ہیں، آواز پہنچانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. پروردگار عالم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن کی آیت ہے کہ خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اتنا کرتا چلا جائے، اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. باقی کام خدا کا ہے، باقی کام پروردگار کا ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ کرے گا. تم اپنا کام کرو اور مطمئن ہو جاؤ. جو تمہاری ذمہ داری ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا اذن، اے ابراہیم آواز دیں، لوگوں کے درمیان اعلان کریں، حج کے لیے صدا لگائیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مالک آواز کہاں تک جائے گی؟ علیک الاذان. اے ابراہیم تم آواز دو، علینا البلاغ، پہنچانا ہمارا ذمہ. تم آواز دے دو، ہم یقین دلاتے ہیں یہ صدا بہ صحرا ثابت نہیں ہوگی. قرآن کے اندر آیا کہ یاتوک رجالا، لوگ آئیں گے دور دراز سے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، رجالا وعلی کل ضامر، سواریوں پر بھی آئیں گے، من فج عمیق، دور دراز سے سفر کر کے لوگ آئیں گے کہ ہمیں حج کرنا ہے، ہمیں اس گھر کا طواف کرنا ہے، ہمیں یہاں پر حاضری دینی ہے. لوگ آئیں گے، آپ اپنا کام کیجئے. اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر مقام ابراہیم پھر کھڑے ہو گئے اور یہ پتھر پھر بلند ہوا. اور جب بلند ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پورا مکہ موجود ہے. صرف اتنا نہیں، اتنے بلند ہوئے. پورا حجاز نظروں کے سامنے ہے، اتنا نہیں، اور بلند ہوئے. پوری دنیا
ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے، جو جتنا بلند اس کی نظر اتنی وسیع. ابراہیم علیہ السلام بلندی سے کرۂ ارض کو دیکھ رہے اور اس کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی آذان حج. حج کا اعلان کرنا تھا نا، تو حج کا اعلان کیسے کیا کہ ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج. آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے. جب ابراہیم علیہ السلام اعلان کر رہے تھے کہ آؤ حج کے لیے، تو یہ ابراہیم کی آواز کہاں تک گئی؟ پروردگار نے کہا تھا نا کہ ہم پہنچائیں گے، تو یہ آواز کہاں تک پہنچی؟ ذرا سنیے گا. جتنے افراد اس وقت کرۂ ارض پر موجود تھے ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا. کہاں تک گئی آواز؟ جتنے افراد اس وقت آن دا فیس آف ارتھ، کرۂ ارض پر جیتے جاگتے موجود تھے، چل رہے تھے، پھر رہے تھے، ساکن تھے، متحرک تھے، ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا. ایک صرف اتنا نہیں، معاملہ اس سے آگے کا ہے. جتنے افراد موجود تھے انہوں نے تو سنا ہی، جو بچے اس وقت ماؤں کے رحم میں موجود تھے، شکم مادر میں تھے، ان بچوں نے بھی ابراہیم کی آواز کو سنا. صرف اتنا، جو افراد جیتے جاگتے متحرک ساکن تھے انہوں نے سنا، جو ماں کے پیٹ میں بچے موجود تھے انہوں نے بھی سنا، اور پھر اس کے بعد جو اسلاب پدر میں تھے، ابھی شکم مادر میں بھی نہیں آئے تھے، کہا انہوں نے بھی سنا. اور جس نے اس وقت لبیک کہا، یہ شیعہ سنی روایتوں کے اندر آپ کو ملے گا کہ جس نے اس وقت کہا لبیک، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں. آپ نے بلایا میں حاضر ہوں، آپ نے کہا حج کے لیے آؤ میں حاضر ہوں. یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت نبی کی آواز پر لبیک کہا، یہی وہ افراد ہیں کہ جو قیامت تک کے طول زمان میں لبیک کہنے کی سعادت حاصل کریں گے. نہیں کمال نہیں ہو گیا برادران عزیز؟ کمال ہے واقعا. لبیک کہنے والے کہاں لبیک کہتے ہیں ذرا دیکھیے. یہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بہت لطیف نقطہ تحریر کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ذرا سنیے اور واقعاً آپ پہنچیں گے، اور پہنچیں گے تو یقیناً اپنے ذوق ولایت سے بہت قریب محسوس کریں گے. کیا خوبصورت جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھیں، خلیل خدا، نبی خدا، رسول خدا ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، اور لبیک کہنے والے کہاں لبیک کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، لوگ لبیک کہہ رہے ہیں. کہاں لبیک کہہ رہے ہیں؟ جو جیتے جاگتے سانس لیتے ہوئے افراد ہیں وہ بھی لبیک کہہ رہے ہیں، شکم مادر میں لبیک کہہ رہے ہیں، اور وہ افراد جو اسلاب پدر میں وہ بھی لبیک کہہ رہے ہیں. تو وہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ جو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں نا، وہ شکم مادر میں بھی نبی کی آواز سن لیتے ہیں. جو نہیں سننے والے ہوتے ہیں، احد کا میدان ہوتا ہے، نبی بلاتا رہتا ہے، بھاگنے والے بھاگتے رہتے ہیں. درود بھیجیں. جو سننے والے ہوتے ہیں وہ شکم مادر میں بھی سن لیتے ہیں، جو نہیں سننے والے ہوتے ہیں وہ میدان میں بھی نہیں سنتے ہیں. تو یہ تو اپنی اپنی سماعت ہے. لیکن اب آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، یہ تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. وہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آؤ. انہوں نے کیا کہا؟ لبیک. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں لبیک؟ ابراہیم علیہ السلام کو نا. اور یہی وہ افراد ہیں جو قیامت تک کے ظرف زمان میں، یعنی اس ٹائم لائن کے اندر لبیک کہنے والے ہیں. جملہ کیا ہے؟ جتنے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کئی مرتبہ، اللہ سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے. تو مجھے بتائیے کہ جتنے بھی افراد حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ احرام پہن کر. عمرہ شروع ہی نہیں ہوتا، حج شروع ہی نہیں ہوتا جب تک وہ لبیک نہ کہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. ترجمہ کیا ہے؟ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک. حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حاجی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمرہ کرنے والا. اس سے پوچھا جائے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں حاضر ہوں، تو کسی نے بلایا؟ تو وہ کہے گا بلا تو چکے. کون بلا رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. کہا ہم نے کسی منزل پر لبیک کہا ہوگا، ہم نے صلب پدر میں لبیک کہا ہوگا.
تو حاضر ہوں جب اس وقت کہا تھا تو آج تک حاضر ہوں کہنے کی توفیق مل رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام پکار رہے تھے تو یہ ابراہیم پکار رہے تھے نا, اس کو آپ جواب کے طور پر کہہ رہے ہیں لبیک. جواب تو یہ ہو, پکارا کس نے؟ ابراہیم نے. ہلموا الی الحج, آؤ حج کے لیے. تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ لبیک یا ابراہیم لبیک. اے ابراہیم میں حاضر ہوں. لبیک یا خلیل اللہ لبیک. اے خلیل خدا میں حاضر ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ بلایا ابراہیم نے اور جتنے افراد ہیں وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک. تو انصافاً مجھے بتائیے, کیا ابراہیم کو خدا مان لیا؟ کیا خلیل اللہ کو اللہ مان لیا؟ یہ کہہ رہے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. کوئی مجھے بتلائے تو صحیح کہ پکارا جب ابراہیم نے تو جواب یہ ہونا چاہیے لبیک یا ابراہیم لبیک. تو یہ کیا ہوا؟ کیا یہ غلطی ہو گئی جس کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ تو جواب ملے گا جی نہیں, کوئی غلطی نہیں ہوئی, بالکل صحیح ہے. یہی کہنا چاہیے, یہی کہنا ذمہ داری ہے. اگر نہ کہیں تو حج شروع نہیں ہو سکتا, یہ نہ کہیں تو احرام شروع نہیں ہو سکتا, نہ کہیں تو عمرہ شروع نہیں ہو سکتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, پکارا ابراہیم نے, جواب دے رہے ہیں خدا کو, تو سارے کے سارے یہ کہیں گے ابراہیم نے پکارا لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں پکارا, خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے پکارا. تو ابراہیم کا پکارنا ابراہیم کا پکارنا نہیں ہے, یہ خدا کی پکار ہے. تو آپ نے مان لیا کہ کام ابراہیم کرے مگر کہلائے خدا کا. کہا کہ جی ہاں بالکل اسی طرح سے تو ہے, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہم لبیک, حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جب نمائندہ پروردگار کوئی کام کرتا ہے تو ذاتی حیثیت میں نہیں کرتا, وہ خدا ہی کا کام ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے. پکارے ابراہیم, پکار خدا کی مانی جائے, مدد کرے علی مشکل کشا, مدد اللہ کی مانی جائے گی. تب برادران عزیز ذرا غور فرمائیے گا کہ واقعاً یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر توجہ کی جائے, کہ انسان اس کے اوپر تھوڑا سا ایک تھاٹ پروسیس ہے اس کو بلڈ کرے. اور ذرا غور کیجئے کہ پکارا کس نے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے. کس کے کہنے پر پکارا؟ خدا کے کہنے پر. حکم ہے اذن, آواز دو, اعلان کرو. انہوں نے پکارا. جب انہوں نے پکارا تو جواب دینے والے کیا مان رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. حمد اور تعریف تیرے لیے, نعمتیں تیری طرف سے, ملک اور اقتدار تیرا, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. یہی ہے نا. پکارا کس نے تھا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے. جب خدا کے کہنے پر پکارا تھا تو چاہے ابراہیم پکارے مگر مانا جائے گا کہ یہ خدا کی پکار ہے. خدا چاہتا تو براہ راست پکار سکتا تھا, مگر پروردگار عالم پسند کرتا ہے کہ پکار کے لیے ابراہیم کو وسیلہ بنائے. تو نہ آپ کو اعتراض کا حق ہے نہ مجھے اعتراض کا حق ہے. ہم کہیں گے خدا نے جب انتخاب کیا ہے ابراہیم کا پکارنے کے لیے تو ابراہیم کی پکار خدا کی پکار ہے. یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں کہ جب پکار سکتا ہے تو براہ راست خود کیوں نہیں پکارتا. یہ اس کی مرضی ہے. وہ چاہتا تو براہ راست بھوک مٹا دیتا, مگر وہ روٹی کے ذریعے سے مٹانا چاہتا ہے تو آپ کو اعتراض کیا ہے. وہ چاہتا تو براہ راست پیاس بجھا سکتا تھا, مگر وہ پانی کے ذریعے سے بجھانا چاہتا ہے تو آپ کو اعتراض کیا ہے. وہ چاہتا تو براہ راست آرام دے سکتا تھا, مگر وہ نیند کے وسیلے سے آرام دینا چاہتا ہے تو آپ کو اعتراض کیا ہے. یعنی ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ انسان اتنے وسیلوں کو تو استعمال کر رہا ہے. بھوک مٹانے کے لیے روٹی کا وسیلہ رازق تو خدا ہے, زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر کا وسیلہ محیی تو خدا ہے. آپ نے غور فرمایا پروردگار عالم ہی کرنے والا ہے, مگر ہم روٹی کو رزق کا وسیلہ مانتے ہیں, پانی کو شرب کا وسیلہ مانتے ہیں, دوا کو صحت کا وسیلہ مانتے ہیں. جب تک دوا کو صحت کا وسیلہ مانا شرک نہیں ہے. جہاں خدا کو ہٹا دیا اور کہا کہ دوا مستقل ہے, یہ ہے شرک. جہاں روٹی کو مستقل مان لیا وہاں ہے شرک. جہاں پانی کو مستقل مان لیا وہاں ہے شرک. لیکن اگر پروردگار عالم ہی کو محیی مانتے ہوئے ڈاکٹر اور دوا کو وسیلہ مانا تو یہ عین توحید ہے. موحد کی نظر میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ وسیلے کے پیچھے خالق کو دیکھتا ہے. یاد رکھیے گا برادران عزیز, یعنی یہی فرق الحمدللہ رب العالمین کا تمام تعریف اللہ کے لیے. تو اللہ کا 3 ساڑھے 3 سال ہر رات
ابو طالب نے اپنے بیٹے کی تربیت کی کہ اگر کبھی موقع آئے تو مصطفیٰ کے بستر پر سو جانا، اپنی جان قربان کر دینا، مصطفیٰ کو بچا لینا۔ یہ وہ تربیت تھی کہ جس کو یاد کر کے پروردگار نے کہا تم ابو طالب کے بیٹے علی جیسے کیوں نہ ہوئے، اور فرشتوں نے مبارکباد دی کہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے اے ابو طالب کے فرزند۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، واقعاً جس گھرانے کی تربیت ایسی ہو وہاں پر بچوں کو یہی کہنا چاہیے جب یہ سوال کیا جائے کہ کیف الموت عندک، اے بیٹا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو اسے جواب میں یہی کہنا چاہیے یا ام احلی من العسل، اے چچا جان موت وہ تو شہد سے زیادہ شیریں۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں حسن کے گل بدن قاسم کو، کہ اس کی تمنا یہ ہے کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ عاشور کی رات حسین اپنے ساتھیوں سے تجدید عہد وفا کرا چکے، چراغ بجھ چکا، باتیں ہو چکی، اور تمام ساتھی اپنے اپنے خیموں میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں۔ حسین ابن علی اپنے خیمے میں مصروف عبادت ہے، اور اچانک محسوس کیا کہ دائیں ہاتھ پر کوئی آ کر بیٹھ گیا۔ جب دیکھا تو نظر آیا یہ تو میرا قاسم ہے، میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم۔ حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم اس وقت یہاں پر آنے کا کیا سبب ہوا؟ بڑوں کی عبادت کا وقت ہے، بچوں کے آرام کا وقت ہے، تمہیں تو تمہاری ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان بس ایک سوال ہے جو مجھے مسترب کر رہا ہے۔ کون سا سوال؟ چچا جان سوال صرف اتنا ہے کہ مجھے یہ بتائیے، میرا سن بہت کم ہے، میں کم سن ہوں، کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ مجھے اتنا اطمینان دلا دیجیے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں بیٹا پہلے یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ اور اس بچے نے جواب دیا یا ام احلی من العسل، موت وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا آہستہ بولو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں سن لے، تم اپنی ماں کا واحد سہارا ہو۔ اور اب قاسم کہتے ہیں چچا جان یہ سوال دے کر مجھے میری ماں نے آپ کے پاس بھیجا، میں بیٹھا ہوا تھا، میری ماں مجھے نصیحت کر رہی تھی ام فروا، اور وہ کہہ رہی تھی قاسم میں سیدانی نہیں ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے۔ اے بیٹا قاسم اگر کل تو نے میدان میں کمزوری کا مظاہرہ کیا نا تو یاد رکھنا دنیا یہ کہے گی حسن کا بیٹا کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے۔ اے بیٹا قاسم مجھے کل شرمندہ مت کرنا، مجھے ثانیہ زہرا کے سامنے بیویوں کے سامنے شرمندہ مت ہونے دینا۔ اور جناب قاسم کوئی جملہ کہتے ہیں کہ ارے اماں کل مجھے موقع تو ملے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا میں میدان میں کیسا جہاد کرتا ہوں۔ کہا جا بیٹا جا کر چچا جان سے پوچھ کر آ، اور اسی لیے اے چچا جان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے تو اتنا بتا دیجئے کل کے شہیدوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں۔ اور اب حسین ابن علی نے اس اسرار کو سنا تو کہتے ہیں کہ اے بیٹا تم اپنے بارے میں پوچھتے ہو، کل کے شہید ہونے والوں میں تمہارا ننھا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تمہارا ننھا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے۔ قاسم نے جب یہ جملہ سنا تو جلال کے عالم میں کہنے لگے چچا جان اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ خود سے میدان میں جا بھی نہیں سکتا، تو کیا یہ فوج بے حیا ہمارے خیموں تک آئے گی؟ حسین نے اس وقت تو دلاسا دیا کہ نہیں میرے لال قاسم، اصغر کو تو میں اپنی گود میں لے کر جاؤں گا، مگر میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ قاسم اتنا تصور کرنا آپ کو جلال میں لے آیا، آپ برداشت نہ کر سکے کہ یہ فوج بے حیا خیموں تک آئے گی؟ ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے، فوجیں خیموں میں داخل ہو چکی، خیموں کو آگ لگائی جا چکی، اے قاسم چادریں چھینی جا چکی، بیویاں لٹ چکی، سکینہ کے گوہر چھینے جا چکے۔ اجرکم اللہ،
جناب قاسم نے جب یہ جملہ سنا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام شامل ہے، مطمئن ہو گئے۔ مگر عزیزان، یہ تو علم امامت ہے نا، کہ جس کی بنیاد پر حسین نے اطلاع دے دی۔ مگر آگے آپ خود سوچئے کہ یتیم بچہ ہے، والی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ یا باپ یا دادا؟ نہ حسن موجود ہے، نہ علی مرتضیٰ موجود ہے۔ ہاں، امام وارث ہوتا ہے، امام ولی ہوتا ہے، مگر حسین نے جب سب سے یہ حق ولایت اٹھا لیا تو اس بنیاد پر اپنے بھتیجے کو کیسے میدان میں بھیجے؟ لہذا حسین مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب غیب کے وہ راز منکشف ہوں اور قاسم کے میدان میں جانے کا مرحلہ آئے۔ اگلا دن آگے عاشور کا دن، اور اب ہر تھوڑی دیر کے بعد جب قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے، حسین منع کرتے ہیں، اے قاسم تمہیں کیسے اجازت دوں؟ قاسم بھی اس کشمکش میں کہ رات کو تو چچا جان نے مجھے یہ کہا تھا کہ شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے، اور اب اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ اور ایسے میں اقربا کی باری آ گئی۔ ایک قول کے مطابق علی اکبر شہید ہو چکے، اولاد عقیل شہید ہو چکی، زینب کے دونوں لال و محمد شہید ہو چکے، اور جب قاسم خیمے میں آئے تو ام فروہ نے منہ پھیر لیا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اماں مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ ام فروہ کہتی ہیں اے قاسم تو نے مجھے زینب کے سامنے شرمندہ کر دیا، شہزادی کے لال و محمد کی لاشیں آ گئے اور تو اب تک زندہ۔ جناب قاسم روتے ہوئے کہتے ہیں اماں میں کیا کروں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ اور ایسے میں قاسم کو یاد آیا کہ ماں ہی نے تو بتایا تھا کہ میرے بابا نے میرے بازو پر تعویذ باندھا ہے، اور یہ وصیت کی تھی کہ اے قاسم جب کبھی کوئی سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تیری اس مشکل کا حل اس تحریر میں ہوگا۔ اس سے زیادہ کون سا مشکل وقت ہوگا کہ میں مقتل میں مرنے کے لیے جانا چاہتا اور میرے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ قاسم گئے خیموں کے پیچھے، زمین پر بیٹھے، تعویذ کو کھولا، پڑھا تو جملہ لکھا ہوا تھا حسن مجتبیٰ کا، اے میرے لال قاسم یہ تحریر تم اس وقت پڑھو گے جب میرا بھائی حسین دشمنوں میں گر چکا ہو۔ اے میرے لال قاسم اگر میں ہوتا تو میں اپنے بھائی سے دفاع کرتا، تم میرے نمائندے بن کر اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دیں۔ قاسم نے یہ تحریر پڑھی، خوشی سے نہال ہو گئے، ارے اب تو بابا کی تحریر بھی مل گئی، میرے ولی کا حکم بھی آ گیا۔ فوراً آئے اماں کے پاس، اے اماں فروہ ذرا یہ پڑھیے گا۔ جناب فروہ نے تحریر دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تحریر لی، جناب زینب کے پاس گئی اور کہنے لگی اے شہزادی اب تو آپ قاسم کی سفارش کریں گی نا، اب تو آپ کے بھائی کی تحریر موجود ہے۔ جناب زینب نے تحریر پڑھی، زینب رونے لگی، قاسم کا ہاتھ تھاما، حسین کے پاس آئیں اور کہتی ہے اے بھیا حسین میرے قاسم کو مقتل میں بھیج۔ حسین کہتے ہیں زینب تم یہ باتیں کہہ رہی ہو؟ زینب کہتی ہیں ہاں بھیا حسین اب ہم نہیں روک سکتے۔ کہا کیا وجہ؟ کہا ذرا یہ تحریر تو دیکھنا۔ قاسم سامنے کھڑے ہیں، حسن کی تحریر ہاتھوں میں ہے، حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی اور اب ایک جملہ کہا اے قاسم تم تو میرے امام کا حکم لے آئے، اجرکم علی اللہ۔ اے قاسم اب میں تمہیں نہیں روک سکتا، تم نے تو میرے امام کا حکم مجھے سنا دیا، اب میں کیسے روک سکتا ہوں؟ جاؤ بیٹا قاسم میں نے اجازت دی۔ مگر اب جب قاسم میدان میں جانے والے تھے تو پیچھے سے فروہ کی آواز آئی اے آقا حسین ذرا کچھ دیر کے لیے بچے کو خیمے میں بھیجیے گا۔ کہا کوئی خاص بات؟ ہاں کچھ تبرکات ہیں، کچھ تبرکات ہیں۔ قاسم خیمے میں داخل ہوئے، جناب ام فروہ نے کہا اے شہزادی زینب یہ حسن کا امامہ آج کے دن کے لیے میں نے سنبھال کر رکھا تھا، ذرا اپنے ہاتھ سے حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھ دیجئے۔ زینب نے آنسوؤں کے ساتھ امامہ اٹھایا، بڑے بھائی کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، قاسم کو تیار کیا، آمادہ کیا، اور اب قاسم باہر نکلے۔ قاسم گھوڑے پر خود سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، نہ ہی کوئی ایسی زرہ تھی جو قاسم کے جسم پر میسر آ سکتی۔ قاسم عام لباس میں میدان میں گئے ہیں، عباس نے گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا، قاسم
کیا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا، مگر عزیزوں آپ خود فیصلہ کریں۔ ارے حسن کا یہ کل بدن بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے۔ ایک وقت آیا کہ قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے۔ عزیزوں جب کبھی کوئی گھوڑے پر گرتا تھا، کوئی کہتا تھا آقا مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا مولا مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا اے میرے امام مدد کو آئیے، مگر قاسم اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو بے اختیار کہا اماں میں گر گیا۔ اماں میں گر گیا۔ جناب قاسم نے اپنی ماں کو یاد کیا اور گر گئے، اور جب گر گئے تو اب فوج اشکیہ آگے بڑھی، تلوار نکالی، خنجر نکالے کہ بچے کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ حسین اور عباس دور سے دیکھ رہے تھے، عباس نے حسین کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا۔ مقتل کے الفاظ ہیں کہ حسین اور عباس نے حملہ کر دیا تاکہ ان دشمنوں کو دھکیلا جائے، اور جب دشمنوں کو دھکیل رہے تھے تو دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف، اور اس دوران قاسم پر کیا بیت رہی تھی؟ قاسم کہہ رہے تھے ارے چچا جان میں کچلا جاتا ہوں، اے چچا جان میں کچلا جاتا ہوں۔ اور جب حسین قریب آئے تو قاسم کی عجیب کیفیت دیکھی۔ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا جملہ ہے کہ حسین کے ساتھیوں نے حسین کا ہر مصیبت میں ساتھ دیا، پیاس برداشت کی، تلواروں کی ضرب برداشت کی، نیزوں کی چبھن برداشت کی، تیروں کی بوچھاڑ کا سامنا کیا، مگر ایک مصیبت ایسی ہے کہ جس میں حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، صرف قاسم نے ساتھ دیا۔ وہ مصیبت کون سی ہے؟ وہ جسم کا پامال ہونا۔ پامالی جسم میں